جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور وہ کالرز ناظرین جو ہمیں کال کر رہے تھے بریک کے دوران وہ ہمیں دوبارہ کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت اویئرنیس جو ہے وہ علی بھائی ہر طرف پھیل چکی ہوئی ہے بالکل۔ اب میرا خیال ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں جو حکومت کا ساتھ دیتے ہیں جن کو ان سے فائدہ ہوتا ہے، بالکل جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ دیکھیں گے ایک عام انسان ہے، عام شہری، عام کالر ہیں، وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں اصل مسئلہ ہے انسان کی نفس پرستی کا، کہ اگر ہم صدر اسلام سے دیکھتے ہیں اور خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک میسج کو دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کروائیں، کیونکہ انسان کے اندر جو اس کی خلقت ہے اس کے اندر یہ عنصر رکھے گئے ہیں کہ اگر اس کو تزکیہ نہیں کرایا جائے گا تو نفس پرست بن جائے گا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر لوگوں کو خون میں نہلا رہے ہیں صرف کائے کے لیے۔ اب دیکھیں داعش کے سامنے کھل کے آ گیا، پہلے کہا گیا شیعہ سنی کی جنگ ہے، اس کی ہے اس کی ہے، کچھ نہیں۔ بعد میں جب روس داخل ہوا، کیا روسی شیعہ ہیں؟ روسی شیعہ ہیں کیا؟ یا امریکی تمہارے اتحادی ہیں تو امریکی کیا وہابی ہیں؟ تو یہ سارا چیزیں نفس پرستی کی جنگ ہے، آئل کی جنگ ہے۔ داعش آئل بیچ رہا تھا ترکی کے ذریعے سے، ادھر ادھر بک رہا تھا، جو روس نے بھی تباہ کیا، تو اب چیخیں نکل گئی۔ وہ تمام چیزیں اب خود ان کو اون نہیں کر رہے کہ ان کے جو جرائم ہیں اس کی وجہ سے، کہ اب اس کو اون نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف خبر لکھتے ہیں، کہتے ہیں خارجی ٹولہ ہے، حالانکہ بنایا خود ہے۔ وہی فکر ہے، ہماری لڑائی دہشت گرد تنظیموں کے مختلف ناموں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے۔ ہم پوری ایک فکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں 1400 سال سے، آج اس کے اندر سب مر رہے ہیں۔ اب چوراہے میں دھماکہ ہوتا ہے، مذہب نہیں دیکھتا، مگر ہم اس کو فیس کرتے آ رہے ہیں بطور ملت تشیع 1400 سال سے مائنڈ سیٹ سے یزیدوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہدایت ٹی وی جی۔ جناب کون بھائی ہو، کہاں سے؟ خادم حسین جی، دلجیت بلتستان سے عرض کر رہا ہوں۔ خادم حسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ خیریت ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ آپ نے عنوان جو کل بھی رکھا تھا، آج بھی ہے، علم کے دشمن، میں اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ تو عرض یہ ہے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے، یہ موجودہ عالم اسلام میں جو بحران ہے، اس کے حوالے سے کچھ رائز ہے۔ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی وی اینکر جو ہے، جتنے بھی ٹاک شو ہو رہے ہیں، پرسوں جو ایران سعودی عرب کے شریک کے حوالے سے، ان کے بنیادی یہ ہے شکایت ان سے کہ ان کے براہ راست ان کو میں ٹی وی فون نہیں کر سکتا ہوں، نہ ادھر ہمارے کوئی کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کلیریفائی کرنے کے لیے۔ تو یہ اکثر ہمارے جو شیخ نمر کے حوالے سے جو احتجاج ہوا، جو ریئیکشن ہوا اس کو، اور پاکستان میں جو ایران اور سعودی عرب کو انفلوئنس ہے، اس کے حوالے سے یہ ٹاک شو میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کل وہ کاشف عباسی ہو گیا، اپنا یہ علامہ طاہر اشرفی، ان کے گفتگو میں سن رہا تھا، تو یہ کھرے اور کھوٹے کو جو ہے ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کے یا کسی ٹی وی چینلز کا یا کسی اینکر پرسن کا نام لے کے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں۔ بہرحال آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب امتیاز ترابی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کریں گے، فرمائیے۔ ہاں جی، یہ آج جو ہے آپ کا ٹاپک یہ کافی سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان جو آپ کے ٹی وی پہ آتا ہے وہ اپنے علم، اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی بساط کے مطابق بات کرتا ہے۔ مجھے سے کم علم کا کوئی اتنی اچھی بات توقع کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آپ نے بہت خوب لکھا کہ یہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، وہ علم کے دشمن ہیں۔ یہ صرف علم کے دشمن نہیں ہے، یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں، پوری انسانیت، اور نہ صرف انسانیت کے دشمن ہیں بلکہ پاکستانیت کے دشمن ہیں۔ اب یہ ہیں کون، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ سب سے بڑھ کے ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے۔ بھارت نے کبھی بھی ہمیں خوشی سے نہ قبول کیا اور نہ ہی پسند کیا۔ اب اس کے سامنے ایک ملک جو اس کے جسم کا حصہ تھا وہ الگ ہوا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر 15-20 سال کے اندر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ وہ بنگلہ دیش بن گئے، ہم پاکستان بن گئے۔ اس کے سامنے ہم ایک نیوکلیر ویپن رکھنے والی قوت بن گئے۔ اب ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ میں آپ کا توجہ دلوانی چاہوں گا
کہ بہت کم عرصے میں پاکستان مارز وجود میں جب آیا تو پاکستان ان ممالک میں تھا جن کو جرمنی دیکھتا تھا کہ یار ان کا ماڈل دیکھ کے ہیں یہ کیسے ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ پیریڈ بہت مختصر رہا. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں کیسے پنپی، جو دشمنی میں بدلی، جو دہشت گردی میں بدلی. وہ سب سے بڑا ایک نقطہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہمارے عوام کو. ہم نہ حکمرانوں کو کچھ کہیں گے نہ نظام کو کہیں گے، اس نقطے کو ڈھونڈیں جس نقطے کے گرد یہ تمام چیزیں گھومتی ہیں. وہ نقطہ ہے عدالتی نظام. وہ عدالتی نظام جو 500 روپے چوری کرنے والے کی تو ٹینڈ بھی کر دیتا ہے، اس کو گلی گلی رسوا بھی کرتا ہے. 500 چوری کرنے والے کا جو ہے برا حال کر دیا جاتا ہے، لیکن 5 ارب چوری کرنے والے کو یہاں پہ ایئر کنڈیشن گھر بھی ملتا ہے، اس کو تمام فیسلٹیز ملتی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظام کیا ہے. نظام پیداوار ہے ججز کی. ججز جو ہیں وہ بنیادی ایک ایسی اکائی ہیں جو تمام برائیوں کی جڑ ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ جج کے لیے کرائیٹیرین ہم نے کیا رکھا. وہ بندہ جو بدماش ہو، جس کا باپ پٹواری ہو، جس کا باپ چودھری ہو، وہ اپنے بیٹے کو وکالت کرواتا ہے. وہ وکالت میں کیا پڑھتا ہے؟ وہ گھر سے زیادہ سیکھتا ہے. وہ بےایمانی، بدتمیزی، بدماشی گھر سے سیکھ کے آتا ہے. آج کسی وکیل کو پاکستان میں جا کے آپ کسی بھی ضلع کچہری میں پکڑ لیں اور اس کی اخلاقیات آپ اس کو اپنے طریقے سے جج کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اخلاقیات میں یہ بندہ کہاں کھڑا ہے اور تعلیمی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے، اخلاقی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے. تو یہ وکیل جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مقدمے لڑ کے پھر اس کے بعد بدماشیاں جھیل کے، بدماشیاں کر کے پھر یہ وہاں سے ڈسٹرکٹ جج بنتے ہیں. ڈسٹرکٹ جج بننے کے بعد سول جج بنتے ہیں. سول جج بننے کے بعد یہ ہائی کورٹس میں آتے ہیں. ہائی کورٹس میں آنے کے بعد یہ پھر چیف جسٹس بنتے ہیں. وہاں سے یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیاد ہی بدتمیزی پہ، بدماشی پہ ہے. مجھے ایک جسٹس سوائے کارنیلیس کے کوئی پاکستانی جج بتا دیں جو ریسنٹلی آپ کو میڈیا پہ آ کے آپ نے اس کو سناؤ. اس کی گفتگو میں نام لے لیتا ہوں، رمدے کا نام لیتا ہوں، خلیل رمدے کا. اس کے بعد جو دیکھیں ان میں یہ چیف جسٹس CHEAP، میں چیف کہہ رہا ہوں اس کو، اتحاد چودھری کو سن لیں. میٹرک کہیں سے کر رہا ہے، کسی پروونس سے کر رہا ہے، یعنی وہ کوئٹہ سے کر رہا ہے. انٹر وہ اسلام آباد سے کر رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح اس نے ڈگری کہاں سے کی، اس کے بعد اس نے لاء کہاں سے کیا، اس کے بعد وہ جج کیسے بنا. یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. ایک عدالتی نظام ہمارے پاس ماڈل ہو تو یہ جو برائیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ برائیاں ختم ہو جائیں جڑ سے. نہ یہ نظام ہم بدلیں گے، نہ ہم چور کے ہاتھ کاٹیں گے، نہ ہم بددیانت کو سزا دیں گے، نہ بددیانت سیاسی لیڈر جو ہے اس کو پکڑیں گے. آج کی مثال دیتا ہوں، واجہ خان یونیورسٹی میں آج راجہ پرویز صاحب بڑے دندنا رہے تھے، وہاں پہ بڑی تقریر کر رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور دیکھیے وہ ہے کون؟ میڈیا کا بڑا قصور ہے کہ ایسے لوگوں کو لائم لائٹ میں دوبارہ کیوں لا رہے ہو؟ وہ تو اکیوزڈ ہے، وہ اکیوزڈ ہے بلکہ کنوکٹ ہے میرے نزدیک. اس کو آپ سزا نہیں دے رہے، عدالتی نظام اس کو سزا نہیں دے رہا. زرداری صاحب کو سزا نہیں مل رہی، نواز شریف کو سزا نہیں مل رہی. یہ جو پکڑے گئے بندے ان کا نظام ایسا ہے ہمارا عدالتی نظام کہ وہ بچ جاتے ہیں، سالہ سال جیلوں میں محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کا کیس لگتا ہے 100 میں سے 10 کو پھانسی مل گئی. تو یہ کوئی ایسی ایکویشن نہیں ہے جو کہ ملک میں کوئی اچھا نظام لے آئے. اب آئیے فوج کی طرف. ہمارا بدقسمتی سے بارڈر جو ہے، مغربی بارڈر، ویسٹرن بارڈر 2600 میل لمبا ہے. آپ کی اسٹرینتھ دیکھی جائے، آپ کی فوج کی تعداد دیکھی جائے، ہماری تو فوج اتنی نہیں ہے کہ اس پورے ویسٹرن بارڈر کو کور کر سکے. نہ جا کے ہمارے اندرونی خلفشار جو ہیں اس میں فوج کو لگایا ہوا ہے. یہ فوج کو دھکیلا گیا اس کام میں. فوج کو بہت کچھ کرنا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی. اب یہ دیکھیے نا، دہشت گردی میں
दहशत गर्दी दो तरह की है, एक कराची वाली दहशत गर्दी है, ये दहशत गर्दी है। कराची की दहशत गर्दी की जहतें बहुत ज्यादा हैं, यानी रिश्वत सतानी और लूट मार और चाइना कटिंग और ये और वो बेशुमार जहते हैं कराची में और इस तरह से दूसरी जगह पे। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक अदालती निजाम आ जाए आपके यहाँ पे तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है। आज एक जिंदा पकड़ लें और उसको इबरत का निशान बना लें, और जहाँ पे अड्डे हैं जो मदारिस हैं उन पे क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा, लाल मस्जिद पे क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं है, हाई कोर्ट का जज नहीं है, क्या सेनेट नहीं है, क्या आपकी पार्लियामेंट नहीं है, क्या आपका वजीर दाखिला नहीं है? वजीर दाखिला तो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर कोई अदालती निजाम हो वजीर दाखिला को पहले कटहरे में लाए और तुम बताओ तुम्हें क्या सबूत चाहिए लाल मस्जिद के खिलाफ। तो मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करूंगा कि आज जितने बोलने वाले हैं वो अदालती निजाम को तो थोड़ा सा उसकी अटॉप्सी करें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की माशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली भाई और मेरी बहन को भी जी वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली भाई फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि अभी मैंने वो खुरम भाई को भी सुना, वो अली अब्बास आब्दी साहब को भी सुना, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, कुछ चीजें उन्होंने हाईलाइट भी की है। तो उनसे यही कहूंगा कि देखें भाई, ये जो दहशतगर्दी, जो इल्म के दुश्मन जो है, ये जिन जो था ये बोतल में था। इंटरनेशनल हुकूमतों को जिन की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने डॉलरों के जो अकाउंट थे वो ओपन कर दिए और पाकिस्तानी मदरसों को कहा कि हमें जिन चाहिए अफगानिस्तान में। वो मदरसों ने जिन बोतल से बाहर निकाल के उनको दे दिया। अब इस जिन को वापस बोतल में किस तरह जाना है अली आब्दी साहब, ये जिन उसी तरह वापस जाएगा, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। उतने ही डॉलर हमें चाहिए, उतनी ही कुव्वत और ताकत हमें, एनर्जी चाहिए इस बोतल को वापस, जिनको वापस बोतल में ले जाने के लिए। ये हमें स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए जितने पैसे आपने इंटरनेशनल कुव्वतों ने इन जिनको बाहर निकालने के दिए हैं, इतने ही इससे हो सकता है, इससे डबल चाहिए। जितने गॉर्डन ब्राउन साहब यूएन में खड़े होके हमें पाकिस्तान की तालीमी अदारों को देने चाहते पैसे, वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं भाई, ये कुछ नहीं है। तो अली आब्दी साहब से यही बात है कि आप इस चीज को हाईलाइट करें, इस जिनको हम वापस रिवर्स लेके जाएंगे। तो बाकी ये बात है कि देखें कि अपना ये जो ना अपना क्या कहते हैं, अली आब्दी साहब से भी, खुरम भाई से भी मेरी एक इल्तिजा है कि आप डोर नॉक नहीं करते। सिंपल सी बात है कि मैं अपने अहले तशी भाइयों से पूछता हूं कि नकवी साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने काम किया, तालीम के लिए वो एक शम्मा है। किस शख्स ने जाके उस दानिश्वर का, उसका जाके कभी डोर नॉक किया है कि हमें आपकी जरूरत है भाई, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको जंग ला रहा है। यानी कि दानिश्वर में अली भाई से और खुरम भाई से मैं आप नंबर पे, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इन लोगों के जाके डोर नॉक करें और इस जिन को, ये जो इल्म का दुश्मन है, ये जो चीज है, इसको हाईलाइट करें। जिस तरह आपने मस्जिद, लाल मस्जिद के बाहर जाके सिविल सोसाइटी वालों ने एहतजाज किया है, इसी तरह यूएनए के पास खड़े हो जाएं, इन दानश्वरों को लेके जाएं कि खुदा के बंदो, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, अब इन मदरसों को, इस जिन को हमने वापस लेके जाना है और तुमने हमें, हमारी मदद करो। मदद से मराद है कि ये नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं, ये वो जो पैसा जो तुमने हमको दिया था वो गलत लगाया है, अब हमने सही सिम्मत की तरफ जाना है। तो ये दानश्वरों की जरूरत है। तो और अली भाई से और खुरम भाई से एक बात है कि मैं अभी टीवी पे सुन रहा था कि बच्चियां बड़ी बड़ी खूबसूरत, मेरे पाकिस्तान नौजवान नस्ल है, हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके। नहीं नहीं अली भाई, इन बच्चियों और बच्चों को बताओ ये जहां तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके। तो ये अली भाई इन बच्चों को अभी से बताना, जब स्कूल छोड़ने जाते हैं, जब स्कूल से वापस लेके आते हैं, उनके दिमागों में डालें। इंशाअल्लाह ताला आज मैं इन बच्चियों को और बच्चों को देख रहा हूँ अली भाई, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा फ्यूचर है और हम इस जिन को वापस रिवर्स लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच अली भाई और मेरी बहन, मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। शामिल हुए प्रोग्राम। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں. انیس حیدر صاحب فرمائیے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آج کی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور اس کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. اور اتنا خوبصورت ٹاپک تھا, کبھی میں نے بہت کوشش کی نمبر ملانے کی, لیکن اتفاق سے میں نمبر مل نہیں پایا. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آج کے ٹاپک پہ, علم کے دشمن کے ٹاپک پہ بہت مختصراً طور پہ, کہ خدا کی معرفت کرنی ہو تو علم حاصل کرو, اور وہ علم جو ہے وہ علم دین ہے. عالم جو ہے اپنے علم کی وجہ سے جنت میں جائے گا, بلکہ وہ دوسروں کو بھی جنت میں لے جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے جو آج کا موضوع رکھا ہے علم کے دشمن جو ہیں, تو علم کے دشمن تو وہی تو ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ علم پھیلے. اور اللہ خدا کے رسول نے خود کہا ہے کہ علم حاصل کرو اور اس پہ عمل بھی کرو, دنیا پرستوں کی طرح سے علم حاصل نہیں کرو. علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے اور مال جو ہے جابروں کی میراث ہے. تو ہم کیسا علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو کہ انبیاء کی میراث ہے, یا اس قسم کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ بھی ہو اور وہ صرف مال اس سے پیدا کیا جائے, تو وہ یقیناً وہ جابروں کی میراث ہوگی. تو آپ نے بہت خوبصورت بتایا, اے لوگوں جان لو دین علم سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت اہم جز ہے, بہت ضروری ہے. اب بہت مختصر کافی آپ کے یہاں کالرز آیا, مختلف انہوں نے باتیں بھی بتائیں. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے, اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے ہر دور میں, اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو نہ عالم ہوتا ہے اور نہ طالب علم ہوتا ہے, وہ صرف پورا کرکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یا تو عالم بنیں یا طالب علم بنیں. بہت خوبصورت مولا امیر المومنین اسلام کا قول, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. آخری جملہ ہے میرا, وہ یہ ہے کہ شیخ نمر نے ظالم حکمران کو چہرے سے نقاب اٹھا کر علم دین پہ عمل کیا ہے. علم دین ہی پہ جو عمل کر سکتا ہے وہ ہی اس طرح سے جابر اور ظالم کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. بغیر علم دین حاصل کیے ہوئے, بغیر علم حاصل کیے ہوئے انسان تو کہلا سکتا ہے, صرف بظاہر انسان ہے, لیکن وہ خاصیتیں نہیں ہو سکتی جو کہ اللہ چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بالکل پروگرام کا ٹائم جو ہے ہمارا ختم ایک ہونے پر ہے. آخری کال مختصر بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں 1 منٹ کے لیے دوبارہ آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. علی بھائی بات یہ ہے کہ فوج کو بدنام کرنے کی کوششیں پاکستان میں, میاں صاحب امیر آدمی ہیں, کھانے پینے کے شوقین ہیں, انہیں حکومت کی مصیبت اٹھائی نہیں جاتی. مودی کو گھر بلا کر اس مراوت میں نہ بولنا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرب اعظم کو کتنا نقصان دے گی. انڈیا را کے ذریعہ کیا دہشت گردیاں کراتا ہے, اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کو اسلام آباد کا علم نہیں ہے, جو شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی بتا دے کہ مولوی عزیز نے کیا کیا. PPP صرف ڈاکٹر عاصم کو بجانے کے لیے 20 کروڑ عوام کو کے مینڈیٹ کو ستیاناش کر رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں. جو کھا چکے ہیں انہیں چھپانے کی فکر میں لوگ, ڈاکٹر عاصم یا کسی اور کے جس نے اتنے غبن کیے ہیں, وہ دہشت گردوں کو پالا ہے, تو اس کو ایک آدمی کے مرنے سے کیا ریکوری ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. ریکوری اگر ہو تو پاکستان جنت بن سکتا ہے. آپ جانتے ہیں اب حالات یہ ہیں کہ میاں صاحب سعودی حکومت کے کہنے پر ایک خاص قسم کی فکر کو تقویت دیں گے, اور ملک میں دوبارہ وہی پھر وہ مذہبی فرقہ واریت جہاں ول بی بیک ٹو اسکوئر ون, ہم وہیں پہنچ جائیں گے. اس طرح
فوج بھی بدنام ہو جائے گی، ضرب عزم ناکام، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن پروگرام یہی نظر پروگرام گزر جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ شامل ہوئے، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، اور علم کے ذریعے جو ہمارا ٹاپک تھا اس ضمن میں بہت اچھا جو ہے وہ قول یاد دلایا ہمیں انیس حیدر صاحب نے، کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فرمان کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے عالم ربانیون، جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. دوسرا طبقہ ہے جو کہ طالب علم ہے، جو جستجو میں ہے کہ ہم بھی اس درجے تک پہنچیں. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہمجن راہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بے مہار، جیسے کہ جانوروں کا ریوڑ، اس کو کچھ نہیں پتہ کہاں جانا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان 3 کیٹیگریز کے اندر کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو یقیناً یہ وہی بہاریں ہیں جو کہ امیر المومنین علیہ السلام، یہ محمد علیہ محمد کا مکتب، اسی کے اندر وہ تعلیمات بنا ہیں. اگر ہم ان کی طرف رجوع کریں، ان سے دشمنی نہ کریں، ان کی تعلیمات کا جو ہے وہ اس کو لیں، ان سے لیں، ان کا احترام کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، تو یقیناً ہر انسان اپنے طور پر اپنی جو ہے وہ جگہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے. تو یہ تمام چیزیں نہیں سامنے پیش آئیں گی. لوگوں کو برین واش آسانی سے نہیں کیا جا سکے گا. ہر انسان کی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. خالی یہ کہنا کہ جی لوگوں کو برین واش کر دیتے ہیں، اس انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں جا کے کیا سن رہا ہے. اور یہ جہالت و غفلت صرف اور صرف غدیر بھلانے کی وجہ سے ہوا، جو امت جو ہے وہ ایک کچی راستے پہ اتر گئی، یعنی کہتے ہیں ٹرین پٹری سے اتر گئی. وہ جب تک ٹرین پٹری پہ واپس نہیں آئے گی اور اس در پہ واپس نہیں آ جائیں گے جو کہ علم کے شہر کا مطلب دروازہ ہے، جب تک جو ہے وہ یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکیں گے. اسی طرح سے اسکولوں کالجوں پہ حملے ہوتے رہیں گے. جی ناظرین، آج بہت بہت شکریہ آپ کا جن کالرز نے ہمارے ساتھ شرکت کی، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.